هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. میرے بھائیو، دوستو، پیارے ساتھیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے بڑا معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، عطا فرمایا، اسے رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ یہ مبارک مہینہ جتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم لوگ اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں ہم قرآن کا علم لے رہے ہیں، اور علوم القرآن کے موضوع پر ہماری بہت ساری گفتگو کل ہو چکی ہے، جس میں ہم نے کل بتایا تھا کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی سورتیں ہیں، کتنی طرح کی آیتیں ہیں، اور قرآن میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے، سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، اور سب سے اخیر میں کون سی آیت اور سورت نازل ہوئی، کتنے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں، پھر قرآن میں سورتوں کی قسمیں کتنی ہیں، یہ ساری باتیں کل گزر چکی ہیں۔ مکی سورت کون سی ہے، مدنی سورت کون سی ہے، ان کی تعداد کیا ہے، یہ ساری باتیں کل گزر چکی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مکی صورتوں میں چند آیتیں مدنی بھی داخل فرمائی ہیں، جیسا کہ بہت سے اہل علم کا قول ہے۔ سورت تو مکی ہے، لیکن جیسے سورہ اعراف مکی صورت ہے، لیکن اس میں 3 آیتیں یہ مدنی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس سے پڑھ جائیے یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، سورہ ابراہیم مکی ہے، لیکن اس میں 2 آیتیں قتلہ بدر کے بارے میں، شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قتلہ بدر، جو بدر میں قتل کیے گئے، ان میں سے کون سی آیت ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ قتلہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی، شہداء بدر نہیں، قتلہ بدر کے بارے میں 2 آیتیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، لیکن اس میں ایک آیت ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ قبیلہ ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا قصہ بھی ہے، تو یہ مدنی آیتیں ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ مدنی آیت۔ اسی طرح اس کے برعکس لے لیجیے، مدنی صورتیں ہیں اور اس میں مکی آیتیں ہیں، یہ بھی علوم قرآن کا ایک۔ سورہ توبہ مدنی ہے، لیکن اس میں 2 آیتیں مکی ہیں، جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دوسری مثال لے لیجئے، سورہ رعد مدنی ہے، لیکن اس میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ آیت کون سی ہے؟ مکی آیت۔
یہ ہم نے چند مثالیں دی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک لیسن ہے علوم القرآن کا، قرآن کے علوم کا، تاکہ ہم اور آپ اس کی جانکاری حاصل کریں۔ چلیے ایک ٹاپک اور لے لیجئے کہ کچھ آیتیں مکے سے مدینے لے جائی گئی ہیں اور کچھ مدینے سے مکے لے جائی گئی ہیں۔ تو مکے سے مدینے کون سی آیتیں لے جائی گئی ہیں؟ سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ لے کر گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، سورہ یوسف ہے، جن کو اٹھا کر لے گئے عوف بن عفرا، ان 8 افراد میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ کون اٹھا کر لے گئے؟ عوف بن عفرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص بھی لوگ مکے سے مدینے لے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی یہ آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ بھی لوگ کہاں سے؟ مکے سے مدینہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہم نے مثال دے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علوم القرآن سیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مدینے سے مکہ لے کر کے گئے، مدینے سے مکہ لے کر کے گئے، ان میں سے آیت الربا ہے، مدینے سے مکہ لے کر کے گئے۔ آیت الربا جس میں سود کے احکام کا تذکرہ ہے، سود کی آیت جس کو کہتے ہیں، عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں پر تلاوت کی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 ہے۔ اسی طرح سورہ برات جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں جب حج پر امیر بنائے گئے تو لے کر کے علی رضی اللہ عنہ گئے اور کے دن لوگوں پر اس کی تلاوت کی تھی۔ چلیے تیسری مثال لے لیجئے کہ مدینے سے حبشہ لے کر کے گئے، مدینے سے حبشہ لے کر کے گئے تو اس میں سورہ مریم لے کر کے گئے طالب رضی اللہ عنہ نجاشی کے پاس۔ جی ایک اور ٹاپک لے لیجئے، چونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو گرمی میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ٹھنڈی میں نازل ہوئی۔ ایک لیسن ہے علوم القرآن کا۔ جو آیتیں گرمی میں نازل ہوئی ان میں سے ایک آیت آیت الکلالہ ہے۔ آیت الکلالہ، آیت الکلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں من لا ولد لہ ولا والد، جس کی نہ اولاد ہو نہ والد ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ مشہور ترین آیت ہے سورہ نساء کی آخری آیت، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ یہ جو پوری آیت ہے، دیکھیں یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق کی باتیں کرتے ہیں لیکن قرآن کے علوم کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بھی علم حاصل ہو جائے۔ چلیے دوسری آیت جو کہ گرمی میں سے ایک ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تیسری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بھی گرمی میں نازل ہوئی ہے۔ چوتھی آیت جو سورہ توبہ آیت نمبر 42 ہے، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة۔ پانچویں آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65۔ چھٹی آیت وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ یہ ہم نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، یہ گرمی میں نازل ہوئی اور یہ بھی ایک لیسن ہے علوم القرآن کا۔ کچھ آیتیں جو ٹھنڈی میں نازل ہوئی تھی، وہ آیتیں جو غزوہ خندق کے بارے میں ہیں سورۃ الاحزاب میں، وہ ٹھنڈی میں نازل ہوئی، سردی میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک۔ یہ ٹھنڈی میں نازل ہوئی، سردی میں نازل ہوئی۔
سردی میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے آیت الافق بھی ہے، آیات الافق، جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، وہ سردی میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 22 تک، جس کو آیات الافق کہا جاتا ہے، یہ سب سردی میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مختلف مقامات پر نازل ہوئی ہیں، جیسے ایک آیت نازل ہوئی طائف میں، سورہ فرقان آیت نمبر 45، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، یہ طائف میں نازل ہوئی ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی بیت المقدس میں، بیت المقدس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام لوگوں کو وہاں جمع کر دیا اور سبوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اس لیے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کون سی آیت نازل ہوئی، اس کو یاد رکھیے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ جب سارے نبی تھے اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ، جتنے بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھ لیجئے، چونکہ وہاں سب موجود تھے، سبوں کو امامت کرائی آپ نے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود؟ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی اللہ نے بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے۔ تو وہاں پر نازل ہوئی تاکہ تمام انبیاء کرام سامنے ہیں اور آپ کو یقین تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اطمینان قلب کے لیے یہ آیت وہاں نازل فرمائی۔ ایک آیت ایسی ہے جو جحفہ میں نازل ہوئی، جحفہ مقام ہے، کون سی آیت؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص آیت نمبر 85۔ چلیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے جمع اور ترتیب کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا تو یہ قرآن 3 مراحل سے گزرا ہے۔ کتنے مراحل سے؟ 3 مرحلوں سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا، ترتیب دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس میں 2 طرح سے ہو، ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن یاد کرتے تھے، سینوں میں جمع کرتے۔ جی ظاہر سی بات ہے، بہت سے صحابہ کرام قرآن یاد کرتے تھے، سینوں میں جمع کرتے تھے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن کو لکھا جاتا تھا مختلف صحیفوں میں، صحابہ حکم سے کھجور کے بڑے پتے اور باریک پتھر، اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے اور ہڈیوں پر جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسے رکھ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ زمانہ نبوت۔ تو یہ شکل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کرنے کی قرآن کو۔ تو یہ ہڈی، کھجور کے پتے، سفید پتھر، ان چیزوں یہ 2 شکلیں ہو گئی۔ ایک تو یاد کرنے کا طریقہ تھا اور لکھنے کا یہ طریقہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ ایک مصحف میں کیوں جمع نہیں کیا گیا قرآن کو؟ تو یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے اور لوگ فتنوں سے محفوظ تھے، قرآن میں تحریف کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کے جو آلات ہوتے تھے اس کا کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں تھا۔ جی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پہ لکھوا دیا کرتے تھے، اور آپ کو تو یاد تھا ہی، بہت سے صحابہ کرام اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، چونکہ قرآن ایک مرتبہ نہیں اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ 23 سالہ زندگی میں مختلف اوقات میں حسب ضرورت اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ وجوہات تھے کہ ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔
اب آئیے، یہ قرآن کا پہلا مرحلہ تھا جمع کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا؟ اس لیے کہ حفاظ قرآن جو صحابہ کرام تھے، معرکہ یمامہ میں بہت سارے شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے دباؤ ڈالا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ جہاں جہاں پتوں پر لکھے ہوئے ہیں یا پتھروں پر ہیں، لوگوں کے سیروں میں ہیں، تمام سے قرآن کو جمع کیا جائے۔ تو قرآن کو جمع کیا زید بن ثابت نے رضی اللہ عنہ، اور وہ مصحف، اس وقت سے مصحف نام رکھا گیا، ابو بکر صدیق کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد جب وہ وفات پا گئے، عمر فاروق کے پاس رہا، وہ بھی وفات پا گئے، تو حفصہ بنت عمر کے پاس رہا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، یہ پوری تفصیل ہے۔ اور دو گواہ متعین کر دیے کہ جو بھی آیت لے کر آئے، دو گواہ لے کر کے آئے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ دو گواہ اپنے ساتھ لاؤ صحابہ میں سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ یاد بھی ہو، دوسرے لکھا بھی ہو۔ تو دونوں شکلیں اس زمانے میں تھیں اور آئیں، لیکن ایک آیت جو ہے یا دو تین آیتیں جو سورہ توبہ کے اخیر میں ہیں، ایک صحابی کے پاس پائی گئی، اس میں دو گواہ نہیں ملے، ابو خزیمہ انصاری۔ ابو خزیمہ انصاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو گواہوں کے برابر کیا تھا، اس بنا پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ آیات قبول کر لی۔ کون سی آیات تھی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کے اخیر میں یہ آیتیں ہیں۔ دیکھیے ابو بکر صدیق نے قرآن کو کیوں جمع کیا؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے معرکہ یمامہ میں، ڈر تھا کہ کہیں مصحف ضائع نہ ہو جائے، قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ اور جس طرح آیتوں کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کو معلوم تھی، اور اس کے بعد زید بن ثابت خود قرآن کو لکھا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں ہے، کس صورت میں کس آیت کے بعد ہے، اور گواہوں کے ساتھ انہوں نے جمع کر دیا، جس پر پورے صحابہ کا اتفاق ہو گیا، پورے صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ اتفاق صحابہ اجماع صحابہ ہے۔ چلیے تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ قرآن کو جمع کیا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ جمع کی پہلی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسری شکل زمانے میں، دو مرحلے ہو گئے، اور تیسرا مرحلہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے، 7 حروف پر پڑھا کرتے تھے، 7 لہجے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے مراد 7 قرات نہیں ہے، بلکہ 7 لہجے ہیں، مختلف قبیلوں کے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے، بات تفصیل سے آئے گی اس پر، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لہجے میں نازل فرمایا، ایک حرف میں نازل فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر قرآن کو نازل کیا۔ بعض علماء نے کہا 7 قبیلوں کے لہجے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، 7 طریقے سے پڑھا کرتے تھے، 7 لہجے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی الفاظ مختلف ہوتے تھے لیکن معنی ایک ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو عثمان غنی کو ڈاؤٹ ہوا کہ لوگ مختلف لہجوں میں، مختلف قبائل کے لہجے میں پڑھا کرتے ہیں، کہیں آپس میں اختلاف کے شکار ہو جائیں، تو صحابہ کرام کے مشورے سے کیا کیا انہوں نے قریش کے لہجے کو باقی رکھا، باقی تمام لہجوں والے قرآن کو جلا دیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کو جلانا، اگر ہمارا ارادہ توہین کا نہیں ہے، دینی مصلحت کا ہے، تو انشاءاللہ جلانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا۔ چلیے اس کے بعد ایک لہجے میں یا ایک حرف میں کر کے عثمان غنی نے مختلف شہروں میں بھیج دیا، بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، اس طرح سے جو بڑے بڑے مشہور شہر مانے جاتے تھے وہاں بھیج دیا، اور اس طرح اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے،
اور آپ کو پتا ہر سال ایک دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 دور فرمایا ہے۔ اب آئیے کہ آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا بعد میں صحابہ تابعین اور بعد کے علماء نے جو ہے اس میں ترتیب دی ہے؟ رکھیے گا، آیتوں کی ترتیب کے بارے میں امت متفق ہے، جیسا کہ آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ترتیب دی ہے، اور بار بار جبریل علیہ السلام آیات لے کر آتے تو فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھیے۔ آیتوں کی ترتیب کس کی؟ اللہ رب العزت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے جبریل علیہ السلام کے حکم سے، اور اس پر اتفاق نقل کیا ہے بڑے بڑے علماء نے، باقلانی نے، ابن الزبیر نے، غرناطی نے، زرکشی نے، سیوطی نے۔ کیا پتا چلا؟ جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس پر اجماع واقع ہو گیا۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 809، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ عنده من قرأ 10 الاواخر من سورة الكهف۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کا حفظ کر لیا، پڑھا سمجھا عمل کر لیا، دجال سے محفوظ ہو جائے گا، دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو 10 آیتیں شروع سے، اس کا مطلب یہ سب ترتیب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے جبریل علیہ السلام کے بتانے پر۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، تو 10 آیتیں آخری کی، اس کا مطلب ترتیب کس کی ہے؟ یہ مرتب کردہ کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مرتب کر دیا ہے۔ اب آئیے، دلائل بہت ہے، میں ایک ایک دے رہا ہوں صرف۔ اب آئیے سورتوں کی ترتیب، ابھی تو آیات کی ترتیب کی بات چل رہی تھی، اب سورتوں کی ترتیب یہ اللہ کی طرف سے ہے یا صحابہ کے اجتہاد سے ہے؟ اس مسئلے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن میری تحقیق کی روشنی میں یہ بھی من جانب اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب دی ہے جیسا کہ جبریل امین نے آرڈر کیا ہے، اور اس پر دلائل بہت ہیں، لیکن ایک دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور آگے سنیے اقرأوا الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران، 2 چمکتے پھول اگر اس کو آدمی لے لے تو اس کے پاس خوشبودار پھول ہے، ہدایت ملے گی، برکت ملے گی، کامیابی ملے گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ کیا پتا چلا کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی ترتیب کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوشبودار پھول، 2 خوشبودار سورت جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ تو من بات آ رہی ہے؟ چلیے، تو اس طریقے سے کیا پتا چلا کہ یہ بھی سورتوں کی ترتیب بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں صحابہ اور بعد کے سلف کی کوئی اجتہاد ان کا نہیں ہے، ان کی ترتیب نہیں ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے اور بھی دلائل ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وحی کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مہینہ تھا، 21 کی رات تھی، غار حرا میں جبریل امین آئے تھے اور 5 آیت سکھا کر کے گئے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن کے آغاز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ چلیے، اس کے بعد بہت سارے مباحث ہیں، ایک مباحث میں اور لانا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اسباب نزول کیا ہے؟ جی، اسباب نزول کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور یہ اسباب نزول کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے، نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسباب نزول جاننے کے بڑے فائدے ہیں۔ ان علوم کو عام طور پر لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہیں،
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسباب نزول ہے کیا. تو اس پر علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جیسے لباب النقول فی اسباب النزول سیوطی کی کتاب ہے، اسباب النزول واحدی امام واحدی کی کتاب ہے، اس طرح بہت سی تالیفات ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن دو قسم سے نازل ہوا ہے، دو طریقے پر نازل ہوا ہے. ایک تو قرآن کی آیات ایسے ہی نازل ہوتی تھی جیسے آپ کو حاجت ہوتی، جیسی آپ کو ضرورت ہوتی ویسے نازل ہوتا قرآن، یہ آیات نازل ہوتی، اور اکثر آیات کی تعداد ایسی ہی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب واقع ہو تو قرآن کی آیت نازل ہو. اکثر قرآن بغیر کسی سبب کے نازل ہوا، لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں کسی خاص واقعہ، کسی خاص سبب، کسی خاص حادثہ کے پیش نظر نازل ہوئی ہیں. تو سبب نزول ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. تو اس میں سے پہلا فائدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم دینا چاہا تو اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے سبب نزول سے، جس کو ہم شان نزول بھی کہتے ہیں. اگر کسی مصلحت کو جاننا ہو، شریعت کی حکمت کو جاننا ہو، تو یہ امت کے ساتھ رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبب کے پیچھے آیت کو نازل فرما دیا ہے. اب جیسے آیات الموارث سے سورۃ النساء کہ ایک خاص سبب کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا. آیات المیراث جانتے ہیں یا آیات الموارث آپ جانتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم 2 آیتیں ہیں، اور آیت الکلالہ ہے 3 آیتیں. تو یہاں پر یاد رکھیے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعد ابن الربی رضی اللہ عنہ کی بیوی تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے دونوں بیٹے جو سعد سے تھے ان کو لے کر کے آئیں. کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد ابن الربی کی دونوں بیٹیاں ہیں، ان کے باپ آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے مال لے لیا. تو کہا اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. تو آیت الموارث جو میراث کی آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے چچا کے پاس اور کہا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو، 2/3، اور ان کی ماں کو یعنی سعد ابن الربی کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور جو باقی بچے گا بطور عصبہ کے آپ لے لینا. یہ روایت بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیا پتہ چلا کہ میراث کے متعلق ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حکمت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت میراث کا حکم دیا ہے، اور اس میں بیٹی کا حصہ. چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ بھی نہیں دیتے تھے عورتوں کو، تو اسلام نے عورتوں کا حق دلوایا، اور اس کے بعد جو معاملہ ٹیڑھا چل رہا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے عورتوں کی ہمت افزائی کی، تکریم کی. تو بات واضح ہو گئی. چلیے اب یہاں پر دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی حکم نازل ہوا، اگر سبب اس کا عام ہے تو عام لفظ کا اعتبار ہوگا یا خاص سبب کا اعتبار ہوگا. تو یہاں پر یاد رکھیے گا بہت سی آیتیں خاص سبب کے تحت نازل ہوئی ہیں، لیکن اعتبار ہے عام حکم کا. اللہ سبحانہ و تعالی عام طور پر کسی خاص سبب کے پیش نظر آیات کو اتارتا ہے، لیکن اس کے جملے عام ہوا کرتے ہیں، اس کے جملے عام ہوا کرتے ہیں. اس بنا پر آپ دیکھیے گا کہ بہت سی آیتیں ہیں، لعان کی آیات ہیں، زنا کی آیت ہے، یا اس طرح سے قتل کی آیتیں ہیں. کوئی خاص واقعہ کے تحت بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام جملہ دیا ہے، عام آیت دی ہے، تاکہ یہ آیتیں ان کے لیے نہ رہے بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہو جائے. اب جو بھی ایسی غلطی کرے یا ایسا کام کرے ان تمام پر یہ آیات فٹ ہو جائیں. دوسرا فائدہ، اور یہ قاعدہ ضرور یاد رکھیے گا، العبرۃ بعموم اللفظ، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. گرچہ سبب خاص ہو، قصہ خاص ہو، لیکن عام الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر. تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے سبب نزول کا، شان نزول کا، کہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کا بہترین راستہ ہے. اور اس میں اگر
ہے تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اگر آپ سبب نزول کی طرف نہیں پلٹیں گے تو وہ چیز واضح نہیں ہوگی. اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 158 ہے. ترجمہ کیا ہے؟ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے. بات واضح ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے. ظاہری آیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ سعی حج عمرے میں فرض ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے. تو بعض اہل علم نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حج عمرے میں سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان میں فرض نہیں ہے. یہ آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے ظاہری طور پر. رحمہ اللہ نے اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حج عمرے میں سعی کرنا رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے اور چھوڑ دینے پر دم دینا ہوگا. لیکن جب آپ شان نزول کا مطالعہ کریں گے تو کچھ اور بات سمجھ میں آتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حج عمرے کا رکن ہے. آئیے حدیث دیکھیے. بخاری اور مسلم میں عروہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے سوال کیا کہ اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. میں نے کہا قسم اللہ کی کہ اگر کوئی آدمی طواف نہ کرے یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جب عروہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے تو کیا کہا عائشہ نے, بئس ما قلت یا ابن تم نے بہت بری بات کہی ہے. اگر وہ بات ہوتی جو تو نے کہا ہے تو آیت ہوتی اس طرح فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کریں. وہاں تو یہ کہا گیا کہ وہ طواف نہ کریں, لیکن شان نزول کیا ہے کہ یہ انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہاں جا کر جو ان کے بت رکھے ہوئے تھے منات جن کی وہ زمانت جاہلیت میں پوجا کرتے تھے تو انہوں نے حرج محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ پوجا کرتے تھے, ان پر چکر لگاتے تھے, اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہم صفا مروہ کی سعی کیسے کریں. تو اس بنا پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ پہلے جو تم کر رہے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اب طواف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی, اور عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو مشروع کیا, کسی کے لیے طواف کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ واضح ہوا کہ شان نزول کو دیکھنے کے بعد آیت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی, ورنہ بہت سے اہل علم نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا سعی کرنا یہ رکن نہیں ہے, جبکہ بہت سی احادیث بھی ہے اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی, تم لوگ سعی کیا کرو, اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر لکھ دیا ہے. چوتھا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبب نزول کو واضح کرتا ہے اور اس سے جدل اور خصومت کو, جھگڑے کو دور کیا جاتا ہے. اب جیسے محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت کی تو مروان نے کہا یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے, عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا یہ ہرقل اور قیصر کی سنت ہے, تو مروان نے کہا ھذا الذی انزل اللہ فیہ, ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی. جب اس کی خبر عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا مروان نے جھوٹ کہا, واللہ ما ہوا بھی, ایسی بات نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے سبب نزول اور شان نزول حقیقت کو واضح کر دیتا ہے. چلیے یہاں پر ایک بات اور جان لیجئے, سبب نزول میں کبھی کبھی ایک سے زیادہ روایتیں آتی ہیں, تو ایسے موقع پر کیا کہا جائے گا؟ تو سبب نزول
اگر اس کا صیغہ صریح ہو سبب میں، ایک شکل تو یہ ہے کہ صیغہ صریح ہو سبب میں، دوسرا صیغہ یہ ہے، دوسرا طریقہ کہ صیغہ شک کے ساتھ ہو، محتمل ہو۔ تو اگر سبب میں نص ہے، جب راوی کہہ دے کہ یہ آیت فلاں وقت میں فلاں حادثہ کے پیش نظر نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے خاص ہے، جو کہ فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی راوی کہہ دے کہ فلاں واقعہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، صراحت کر دے، تو وہ اس کے لیے خاص ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکم عام ہوگا لیکن وہ قصہ اسی آیت کے لیے مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں، کل نہیں انشاءاللہ پرسوں، کیونکہ کل ارادہ ہے آخری عشرے کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا کہ آخر عشرے کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اعمال کیا ہیں، اس میں کون کون سی عبادت ہم لوگوں کو بجا لانی چاہیے، اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے، باذن اللہ تعالیٰ پھر ہم واپس آئیں گے اس کی طرف، یعنی علوم القرآن کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کے علوم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، القرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اہل قرآن جو اللہ کے خاص لوگ ہیں اس میں شامل فرما دے۔ القرآن ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم